السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا سبق ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1۔ غزل کے آغاز سے پہلے مرزا غالب کے تعارف پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مرزا غالب کا نام مرزا اسد اللہ خان اور غالب ان کا تخلص ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، مرزا غالب کا مقام اردو ادب میں وہ مقام ہے جس کو کوئی شاعر آج تک نہیں پا سکا، اور مرزا غالب کی اہمیت اردو ادب میں بے پناہ اہمیت ہے۔ مرزا غالب کی شاعری کی، مرزا غالب نے انوکھے مضامین، انوکھی شاعری، اچھوتے خیال کو اپنی شاعری میں باندھا ہے۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاعری کا وہ طرز انداز ہمیں مرزا غالب کے ہاں جو ملتا ہے وہ ان کے بعد کے شعراء نے اپنایا، اور ان کے بعد کے شعراء نے تب آزمائی کی۔ تو مرزا غالب جو ہیں وہ روایت سے ہٹ کر چلتے ہیں، اور مرزا غالب کہا یہ جاتا ہے کہ غالب ہے، یعنی غالب کے مقام کو کوئی نہیں جا سکا ہے آج تک۔ تو یوں تو بہت سارے شعراء جو ہیں وہ بے حد اہمیت کے حامل ہیں اردو ادب میں، لیکن مرزا غالب جو ہیں وہ ایک خاص الگ مقام رکھتے ہیں۔ تو بچوں، مرزا غالب کو بھی اس چیز کا احساس تھا کہ ان کی شاعری کچھ حیثیت رکھتی ہے، یعنی کافی ان کو یہ اندازہ تھا کہ وہ ایک بڑے شاعر ہیں، ایک پائے کے شاعر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ شاعر کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور در حقیقت ہم سب کو بحیثیت انسان اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو مرزا غالب کی شاعری بھی ایسی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ہر کوئی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو مرزا غالب نے خود کہا ہے کہ وہ عوام سے مخاطب نہیں ہیں، یعنی ان کی شاعری عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص لوگوں کے لیے انہوں نے شاعری کی ہے، یعنی وہ لوگ جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مینٹل لیول ہے، ان کے لیے انہوں نے شاعری کی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے شعراء کی شاعری آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن غالب کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا بے حد مشکل ہے۔ تو غالب ایک بہت بڑا نام جس نام سے ہم سب واقف ہیں۔ تو ان کی پہلی غزل کا پہلا شعر، غزل کا مطلع ہے: بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ یعنی دنیا میں ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، یعنی ہر مشکل کام کا آسان ہونا، یعنی ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، اور اسی طرح سے آدمی کا انسان بننا مشکل ہے۔ دنیا میں بچوں آسان سے آسان کام کی تکمیل بھی دشوار ہے، حتیٰ کہ آدمی جو ہے وہ انسان کے درجے تک پہنچ جائے تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو ایک سادہ اور ایک بہت اچھوتا، ایک بہت بڑا مضمون غالب نے اس شعر میں باندھا ہے کہ ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جن کے بعد وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، تب وہ کام جا کر آسان ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کام آپ یوں ہی سر انجام دے لیں، بلکہ بہت ساری مشقت، بہت ساری ریاضت کے بعد وہ کام آسان ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کا، کسی بھی کام کا آسان ہونا دشوار ہے۔ تو اسی طرح سے دوسری طرف شاعر نے دوسرے مصرے میں کیا بیان کیا ہے کہ اسی طرح آدمی کے، انسان کے مرتبے پر فائز ہونا بے حد مشکل ہے۔ تو حقیقت یہ ہے بچوں کہ انسان کا انسانیت کے مرتبے پر فائز ہونا بے حد مشکل ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انسان ہونا بہت مشکل ہے، ورنہ آدمی تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے آدمی نظم میں بھی پڑھا کہ آبادیاں، بستیاں لوگوں کی بھری ہوئی ہیں، لیکن ان میں مشکل سے 2-4 ہی آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی مساوات میں بھی ہم نے دیکھا کہ انسان کے مرتبے پر فائز ہونا بہت مشکل ہے، اور انسان رہنا بہت مشکل ہے، اور انسان بننا بہت مشکل ہے، جبکہ عام آدمی تو سبھی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ان گنت لوگ تو موجود ہیں، لیکن غالب بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے یہ کام، بلکہ بہت دشوار ہے کہ آدمی انسان بن جائے۔ تو غالب نے اس شعر میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے جس کے سچ ہونے کا امر اس طرح ہے بچوں کہ انسانیت کے مرتبے پر فائز ہونا دشوار ہے،
ویسے تو آپ کئی آدمی روز چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے مرتبے پر بھی فائز ہوں۔ بچوں، اگر آپ اس میں دیکھیے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو جب انسان اس چیز کو فراموش کر دیتا ہے کہ در حقیقت اس کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے اور وہ کس مرتبے پر فائز ہے، تو پھر وہ انسانیت کے رتبے سے گر جاتا ہے۔ تو حالی کا شعر آپ نے سن رکھا ہوگا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا بے حد مشکل کام ہے، اور پھر یہ دنیا کانٹوں بھری ہے، اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، انسان کو دامن بچا کر چلنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انسان اپنا کردار پیدا کرتا ہے۔ تو انسانیت کی معراج کیا ہے؟ اچھا کردار اور اچھے اخلاق۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی کام کا آسان ہو جانا بے حد دشوار ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریاضت پوشیدہ ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کوئی بھی کام آسان ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اور اسی طرح سے آدمی کا انسان بننا بھی بے حد مشکل کام ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے کا مطلب ہے افسوس، دیوانگی شوق کا بڑھا ہوا جنون، دیوانگی کا بڑھا ہوا جنون، ہر دم ہر وقت، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری دیوانگی اور شوق تو دیکھیے کہ مجھے دل جو ہے میرا وہ محبوب کے کوچے کی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ میں وہاں جانا نہیں چاہتا، اور جب میں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو بچوں، اس شعر کو اس کے مجازی کے حوالے سے دیکھیں ہم، تو ہمیں یہ مفہوم پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاعری میں ہم جو روایتی مضامین دیکھتے ہیں اس میں عشق و محبت کے مضامین عام ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ بے حد ظالم ہے، بے وفا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور دوسری طرف عاشق جو ہے وہ اپنی بے پناہ محبت محبوب پر لٹاتا چلا جاتا ہے۔ تو اب جب اس کو بدلے میں وہ محبت نہیں ملتی، جب اس کو بدلے میں رسوائی ملتی ہے، جب اس کو بدلے میں تکالیف ملتی ہیں اور وہ ہر وقت پریشانی کا سامنا کرتا ہے، تو پھر وہ اس محبت سے تنگ آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ ترک محبت کر دے۔ تو عشق مجازی میں یہ شعر غالب نے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں تو میں محبوب کے کوچے میں جانا نہیں چاہتا، اور میں نے سوچا ہے کہ میں اب ترک محبت کر دوں اور میں اب محبوب کی طرف نہ دیکھوں، لیکن میرا دل مجھے وہیں کھینچا لیے جاتا ہے، کھینچ کر لے جاتا ہے، اور میں جب وہاں پہنچ جاتا ہوں تو میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ یہ میں کہاں آ گیا، میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا۔ تو بچوں، جب آپ ویسا چاہتے نہیں ہوتے اور کر گزرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے آپ مجبور ہیں ویسا کرنے پر۔ تو بہت سارے عاشق ہم دیکھتے ہیں کہ ترک محبت کی بات کرتے ہیں شاعری میں، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ تو ترک محبت کرنا بے حد مشکل کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے۔ تو اب جو عاشق ہے اس کا دل مچلتا ہے کہ وہ محبوب کے کوچے میں جائے اور اس کو دیکھے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے جو محبت میں یا عشق میں جو عاشق کو دیوانہ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب سے اس کا ملن، وہ اس کو دیکھے، اس کی دید کرے۔ تو اب جب اس کو دید میسر نہیں ہوتی تو وہ اس کی گلی میں جاتا ہے، اس کی گلی میں جانا اس کا دل اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے، لیکن جب اس کو محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو بقول شاعر، تیرے کوچے اس بہانے میرا دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یعنی عاشق کا دل نہیں چاہتا کہ وہ محبوب سے دوری اختیار کرے، بلکہ وہ اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ محبوب جو بھی رویہ اپنائے، لیکن عاشق کا کام یہی ہے کہ وہ محبت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں یہی اس کو حیرت ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں وہ جانا نہیں چاہتا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں بچوں شک نہیں کہ جب عشق اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو شاعر کہتے ہیں، درد کا شعر بچوں سنیے،
تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق حقیقی کے پرستار کو بھی آپ دیکھ لیں، جو عشق حقیقی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے ہی ملاقات کا اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی، تڑپ ہوتی کہ وہ اپنے خالق سے ملیں، اپنے بنانے والے سے ملیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم عشق مجازی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی محبوب جتنے بھی ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کے باوجود عاشق یہی چاہتا ہے کہ وہ محبوب کی پرواہ کرے، اس سے محبت کرے، اس کی گلی میں جائے، اسے دیکھے۔ لیکن کیا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ایسا نہیں چاہتا، لیکن اس کا دل اسے مجبور کیے ہوئے وہیں پہ لے جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ تو بچوں، محبت میں، عشق میں انسان بہت کچھ برداشت کرتا ہے، ضلالت، رسوائی۔ تو میر نے بھی کہا کہ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ یعنی محبت میں انسان کو وہ ذلتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں کہ جو انسان عام زندگی میں تصور نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہ شعر سن رکھا ہوگا، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو اسی طرح سے بے شمار مصائب کا سامنا ایک عاشق کو کرنا پڑتا ہے جب وہ محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے۔ تو وہ محبوب کے کوچے میں لاکھ جائے لیکن محبوب اسے اپنا دیدار نہیں دیتا، بلکہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا، نہ اسے دیکھتا ہے، بلکہ لاپرواہی ہی برتتا چلا جاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت کہتے ہیں خوشی کو، قتل گئے کہتے ہیں قتل گاہ، جہاں پہ قتل کیا جائے، یعنی قتل گاہ میں پہنچنے کی خوشی۔ اہل تمنا، اہل عشق جو دل میں خواہشات رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں۔ عید نظارہ، نگاہ کی عید یعنی انتہائی خوشی، یعنی نظروں کی عید، جو دیکھنے سے، عید کا مطلب ہے بچوں خوشی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عید آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، تو عید سے مراد ہے خوش۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی مہمان آئے آج تو ہماری عید ہی ہو گئی، ہم ایک جملہ بولتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا موقع ہو تو ہم اس کو عید سے تشبیہ دیتے ہیں کہ بھئی آج تو جیسے لگ رہا ہے ایسے عید کا دن ہے، آج تو گھر میں اتنے کھانے ہیں، یوں لگ رہا ہے ایسے عید کا دن ہے۔ تو اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ جب میرا محبوب مجھے قتل گاہ میں بلاتا ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا سا نظارہ ہے وہ جب میرا محبوب اپنی تلوار کو ننگا کرتا ہے۔ شمشیر کا مطلب ہے تلوار، عریاں کہتے ہیں ننگا کرنا، یعنی تلوار جب وہ باہر نکالتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے تو وہ نظارہ میرے لیے عید کا سا نظارہ ہوتا ہے، یعنی میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کوئی نہیں ہے کہ میرا محبوب اپنے ہاتھوں سے میری جان لے۔ تو بچوں، اب محبت میں انسان جب حد سے گزر جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، چاہے اس کی جان جائے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اس کی جان اس کے محبوب کے ہاتھوں سے جائے، اس کے محبوب کے پاس، وہ اپنے محبوب کے پاس ہو جب اس کی جان جائے۔ تو یہ شعر بچوں عام نہیں ہے، اس شعر میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کے لیے جان دیتا ہے یا عشق میں جان دیتا ہے تو وہ جان اس کی گویا ضائع نہیں جاتی۔ تو عاشق یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کا حق ادا ہو گیا اگر انہوں نے جان دی۔ تو یہ شعر بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حق جان کا ادا ہونا چاہیے، ورنہ جان آنی جانی ہے۔ تو آپ حضرت امام حسین کا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے حق کی خاطر جان دی، جنہوں نے عشق الہی میں جان دی، جنہوں نے ایک نیک مقصد کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ تو غالب پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اہل عشق سے یہ مت پوچھو کہ قتل گاہ میں پہنچنے کی خوشی کس قدر ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جب تلوار کو قتل گاہ میں عریاں دیکھ کر ایک عاشق کو کتنی خوشی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ اس کی محبت سرخرو ہو رہی ہے۔ تو عید بچوں ہم مناتے ہیں جب چاند نکلتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے تو اس سے اگلے دن عید ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ تلوار جو ہے وہ خمدار ہوتی ہے، اور اسی طرح سے چاند جو ہے وہ خم ہوتا ہے اس میں۔ تو دونوں میں مناسبت پیدا کر کے شاعر نے کہا ہے کہ عید میرے لیے تلوار کا ننگا ہونا یوں ہے جیسے عید کا چاند نظر آ گیا۔ یعنی محبت کی حد یہ ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ جو بھی کرے
وہ مجھے جس جگہ بھی رکھے وہ مجھے نہ دیکھے، وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے، لیکن مجھے بے حد خوشی ہوگی جب وہ مجھے اپنی تلوار سے قتل کرے گا۔ اگلا شعر دیکھیے، لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بس ادرنگے گلستاں ہونا۔ خاک میں، مٹی میں، مٹی میں نشاط کہتے ہیں خوشی کو، داغ کہتے ہیں زخم، داغے تمنائے نشاط اپنی آرزوؤں کے زخم جو خوشی حاصل نہ کر سکے، وہ آرزوئیں جو کہ پوری نہیں ہوئیں، جو پوری نہیں ہوئیں، جو یعنی کہ نا آسودہ رہ گئیں، ایسی خواہشات جن کا ایک عاشق کی خواہش کیا ہو سکتی ہے، اس کی خواہش وصال یار ہے، اس کی خواہش محبوب کا قرب ہے، اپنی محبت کی تسکین ہے، اس سے باتیں کرنا، اس سے ملاقات کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے عاشق کی۔ ہم ایک روایتی مضمون دیکھتے ہیں شاعری میں کہ جو عاشق ہیں ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی، یعنی محبوب کا کام صرف لاپرواہی برتنا ہے اور وہ وہی کرتا ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ کبھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنی تمناؤں کے زخم لے کر مٹی تلے چلے گئے، خاک میں چلے گئے، لیکن اے میرے محبوب تو اس دنیا میں خوش رہ، تو ہو اور آپ با صد رنگے، صد رنگ 100 طرح کے، صد کہتے ہیں 100 طرح کے گلستانوں میں تو خوش رہ، یعنی اے میرے محبوب میں تو اس دنیا سے چلا گیا ہوں اپنی خواہشات کی نا آسودگی لے کر اپنے ساتھ، لیکن اب یہ دنیا تجھے مبارک، اس دنیا کی خوشیاں تجھے مبارک۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں کہ عاشق ہمیشہ آہو بکا کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے محبوب سے اس طرح سے مخاطب نہیں ہوتا، چاہے محبوب کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ رکھے، لیکن غالب کے ہاں ہمیں تھوڑا طنز بھی دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے محبوب سے گلہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب سے شکوہ بھی کرتے ہیں، تو ان کا یہ الگ انداز ہے کیونکہ غالب تو پھر غالب ہیں، تو غالب اپنے محبوب پر تھوڑا سا طنز کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تو نے میری خواہشات کی کو تو پورا نہیں کیا، تو میں تو خاک کے نیچے جا رہا ہوں، تو اب تو خوش رہ، یعنی دیکھتے ہیں اب یہ کہ تیرے عطاب کا نشانہ اور کون بنتا ہے، یعنی اب تو اور کس پر بجلیاں گرائے گا، اب تو اور کسے ادائیں دکھائے گا اور اپنے عطاب کا نشانہ بنائے گا، اور اب تو میں اپنی قسمت کو لے کر قبر میں جا رہا ہوں، لیکن تم اس دنیا میں خوش رہو۔ تو دوسرے مصرعے میں آپ نے دیکھا کہ گلستان جو ہے وہ پھولوں سے تعبیر ہے، یعنی وہاں پہ پھول کھلتے ہیں، باغ ہے، خوبصورتی سے علامت ہے اور عبارت ہے، اور محبوب بھی بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب سے کہا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے جبکہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو میری خواہشات تو پوری نہیں ہوئی، میں اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر پایا، یہاں تک کہ مجھے موت آ گئی۔ تو بچوں تمام خواہشات، تمام آرزوئیں انسان کے جینے تک ہوتی ہیں جب تک کہ وہ جیتا ہے، اور اپنی ان تمام خواہشات کو وہ خاک میں لے جاتا ہے اپنے ساتھ ہی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی خواہش کرتا ہے کوئی اور وہ پوری ہو جائے بالفرض، تو پھر وہ مزید خواہش کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے آگے مزید، یعنی اور سے اور کی تمنا انسان کو رہتی ہے، یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم محبوب کو دیکھیں کہ وہ کوئی کسی بھی خواہش کی تکمیل نہیں کرتا، عاشق کی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے محبوب کے پیچھے اور آہ و فریاد ہی کرتا رہتا ہے، اور غالب نے بھی اسی حسرت کی بات کی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی میری خواہشات جو کہ مجھے خوشی دے سکتی تھیں، اور میں ان کو لے کر قبر میں چلا گیا ہوں، تو اے میرے محبوب اب یہ دنیا تجھے مبارک، اس دنیا کی خوشیاں تجھے مبارک، یعنی کئی 100 طرح کے گلشن میں تو شادماں رہ، تو خوش رہ اے میرے محبوب۔ تو بچوں غالب کی غزل کے 4 اشعار ہم نے پڑھ لیے، باقی کے 3 اشعار انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ چاروں اشعار آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔